الرحمن الرحیم۔ اردو کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں جن کا نام ہے اختر شیرانی صاحب۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ان کے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ دیکھیے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پاکستان بننے سے پہلے جنہوں نے شاعری کی، لیکن ان کی شاعری اس زمانے میں بھی اس پائے کی تھی، یعنی وہ دور کے جب کہ اردو ابھی پھل پھول رہی تھی، ابھی اردو نے تمام تجربات نہیں کیے تھے، اس زمانے میں بھی ان لوگوں کی شاعریاں اس پائے اور اس مرتبے کی تھیں کہ آج کے جدید اردو کے شعراء کی شاعری سے آنکھیں ملانے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتی ہیں۔ ایسے بڑے بڑے شعراء میں ایک بہت بڑا نام اختر شیرانی صاحب کا بھی ہے۔ اختر شیرانی صاحب کی زندگی بڑی کم ہوئی۔ 1905 میں پیدا ہوئے اور 1948 میں اس دار فانی سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی کل ملا کے اگر دیکھا جائے تو صرف 43 سال 43 ایئرس کی آپ کی عمر ہوئی، اور اس عمر میں آپ نے اتنا علم تو حاصل نہیں کیا، لیکن شعر و سخن کی جو بلندیاں تھیں انہیں پا لیا، اور اردو ادب میں بالخصوص اپنا ایک مقام اور مرتبہ پیدا کر لیا۔ ان کی مختصر سی سوانح حیات ہم ذکر کرتے چلیں۔ ان کا اصل نام تھا محمد داؤد خان، اور اختر شیرانی یہ ان کا تخلص تھا، اختر ان کا تخلص تھا، اور شیرانی قوم سے اور شیرانی ان کی ذات تھی، تو اس لیے ان کا پورا نام اس طرح بنتا ہے محمد داؤد خان اختر شیرانی۔ راجپوتانہ ایک صوبہ ہے ہندوستان کا جہاں کثرت سے پنجابی بولنے والے پائے جاتے ہیں، اور راجپوت برادری کے لوگ بڑی کثرت سے موجود ہیں۔ اس صوبے کے اندر ایک الگ سے ریاست ہے جس کا نام ہے ٹونک، ٹے واو نون کاف۔ اختر شیرانی صاحب 1905 میں راجپوتانہ کی ریاست ٹونک میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد جو تھے ان کا نام تھا محمد محمود خان شیرانی۔ وہ خود ایک مذہبی آدمی تھے اور عالم تھے، محقق تھے۔ کئی کتابیں انہوں نے بڑی بلند و بالا مرتبے اور مقام کی کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں دینیات پر، اور بلکہ یوں کہا جائے کہ معرکۃ الآراء کتب انہوں نے علم دین پر لکھی ہیں۔ اور کیونکہ وہ خود ایک عالم تھے، مذہبی آدمی تھے، تو ذوق شعر و شاعری کا ان کے اندر موجود تھا، ادبی ذوق ان کے اندر موجود تھا، اور پھر یہی ذوق محمود خان شیرانی صاحب سے منتقل ہو کر محمد داؤد خان یعنی اختر شیرانی کے پاس آ گیا۔ محمد داؤد خان شیرانی صاحب نے یعنی اختر شیرانی صاحب نے ابتدائی تعلیم ٹونک ہی میں حاصل کی، پھر اس کے بعد وہ لاہور چلے آئے۔ متحدہ ہندوستان کے اندر لاہور علم و ادب کا مرکز تھا۔ آج بھی پاکستان بننے کے بعد بھی دیکھیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب کی تعلیم بڑی اچھی ہے، اور بالخصوص لاہور کے اسکولز بڑا اچھا وہ علم بانٹتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی لاہور ایسا ہی تھا۔ آپ ٹونک سے چلے اور لاہور تشریف لے آئے۔ لاہور میں اورینٹل کالج تھا، اورینٹل کالج سے آپ نے منشی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ یہ منشی فاضل کا امتحان پہلے ہوا کرتا تھا، اب یہ امتحانات نہیں رہے۔ اب ان کی جگہ پر 3 امتحانات ہوتے ہیں جو کہ سیکنڈری بورڈ کرواتا ہے۔ ان کے نام ہوتے ہیں ادیب، عالم اور فاضل۔ یہ 3 مختلف سالوں میں امتحانات ہوتے ہیں، اور یہ انٹر کی بیس پر امتحانات کیے جاتے ہیں، اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ فاضل ہے دینیات کا بھی، اور دنیاوی علوم میں بھی یہ کچھ نہ کچھ مہارت رکھتا ہے۔ تو یہ 3 سال میں جا کر یہ ادیب، عالم اور فاضل کے امتحانات ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا ہی کچھ کورس تھا، اس سے کچھ مختلف تھا، جو کہ اورینٹل کالج کروایا کرتا تھا، اور پھر اس کا نام تھا منشی فاضل کا امتحان۔ اختر شیرانی صاحب نے منشی فاضل کا امتحان پاس کیا، لیکن ان کی طبیعت بڑی لاؤبالی سی تھی، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ نہیں تھا، اور اس لاؤبالی طبیعت کی وجہ سے آپ مزید تعلیم حاصل نہ کر سکے، اور منشی فاضل کے امتحان کے بعد پھر خیر آباد کی اپنی تعلیم کو، اور شراب، مستیاں، رات کی رنگینیاں، چاند تاروں، خوشبوؤں، محبوبہ کی زلفوں میں بھٹک کر رہ گئے، اور شعر و شاعری کرنی شروع کی، تو ایسی شروع کی کہ پھر بس پوری زندگی جتنی ان کے لیے زندگی لکھی تھی، تقریباً 43 سال،
پوری زندگی شعر و شاعری میں ہی آپ نے گزار دی۔ اس طرح آپ کا انتقال 1948 میں ہوا اور انہوں نے کئی اشعار لکھے، بلند پایہ اشعار لکھے، کئی کتابیں تصنیف کی۔ چند ان کی مشہور کتابوں کے نام میں ذکر کرتا چلوں، ان کی ایک کتاب ہے طہور آوارہ، بہت پیاری کتاب ہے طہور آوارہ کے نام سے، یعنی آوارہ گھومنے والی پاکیزہ لڑکی، پاکیزہ بھی ہے اور آوارہ بھی گھومتی ہے۔ طہور آوارہ ان کی ایک کتاب ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے شہزور کے نام سے، شہزور۔ ان کی ایک اور کتاب ہے شہنساز کے نام سے۔ شہنساز کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بادشاہ بنانے والی کتاب۔ تو ایک کتاب ہے ان کی شہنساز، طہور آوارہ، شہزور، اور ایک کتاب ہے ان کی صبح بہارا۔ صبح بہارا ان کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے۔ نغمہ جرم ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے بڑے جرأت مندانہ اشعار لکھے ہیں، اور ایک ان کی کتاب ہے اخترستان کے نام سے۔ اخترستان کا مطلب یہ ہے اختر کا ملک، اختر شیرانی کی سلطنت۔ اس میں بھی انہوں نے بڑی پیاری باتیں ذکر کی ہیں۔ تو یہ ان کا ابتدا میں کچھ اختر شیرانی صاحب کا جو کہتے ہیں سوانح حیات تھی ہم نے ذکر کی۔ اب ان کی شاعری پر کچھ بات کرتے ہیں اور ان کے کلام کی کچھ خاصیتیں بیان کرتے ہیں۔ ہیڈنگ وائز ذکر کریں گے تاکہ لکھنے میں آسانی ہو، سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ اختر شیرانی صاحب کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے وطن پرستی کی ہے۔ ان کی نظموں کے اندر آزادی کا بڑا تصور ملتا ہے اور ایک آزاد وطن کا تصور ملتا ہے، لیکن انہوں نے یہ بات تو ذکر کی ہے لیکن کہیں بھی آزادی کا تصور جو ہے وہ واضح ہو کر نہیں ملتا ان کی شاعری کے اندر۔ یہ آپ سمجھیے کہ ڈرا بیک ہے ان کی شاعری کے اندر کچھ، کہ ان کی شاعری کے اندر آزادی کا تصور تو ہے لیکن آزادی کا تصور واضح ہو کر نہیں ملتا۔ وہ افغانی النسل آدمی تھے، افغانی تھے، اور جب کابل پر قبضہ ہوا، کچھ لوگوں نے قبضہ کیا، انہیں بچہ سہتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے ایک زمانے میں کابل پر جب قبضہ کیا تو اختر شیرانی نے اس ٹائم آزادی کے لیے، کیونکہ ان کی شاعری میں آزادی کا تصور تو ہے ہی نا، تو آزادی کے لیے انہوں نے گیت بھی لکھے، نظمیں بھی لکھیں۔ قندھار کے، کابل کے اور قندوز کے ان علاقوں کے لوگوں کو جگانے کی کوشش کی انہوں نے، خراسان کے لوگوں کو جگانے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنا کھویا ہوا عروج حاصل کر سکیں۔ ان کے میں چند شعر پڑھ دوں۔ کہتے ہیں: عشق و آزادی بہار زیست کا ساماج ہے، عشق و آزادی بہار زیست کا ساماج ہے۔ زیست کہتے ہیں زندگی کو، یعنی عشق اور آزادی یہ دونوں کی دونوں زندگی کی بہاریں ہیں۔ عشق میری جان، آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پر میرا آج عشق بھی قربان ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق اور آزادی دونوں چیزیں تو ہیں میرے ساتھ ساتھ، لیکن میں آزادی کی خاطر اپنا عشق بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ معلوم ہوا کہ وطن پرستی کے حد سے زیادہ قائل تھے اور اپنے عشق سے زیادہ اپنے وطن کو فوقیت دیا کرتے تھے۔ اختر شیرانی صاحب نے سونیٹ کا بڑا اچھا تجربہ کیا اردو کے اندر۔ سونیٹ ویسے ایک چاکلیٹ کا نام ہے، لیکن ادبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سونیٹ SONNET، یا اردو میں اس کو لکھیں تو سین الف نون ٹے۔ سونیٹ کے تجربات، سونیٹ یہ ہوتا ہے کہ 14 مصروں کی ایک نظم ہوتی ہے، مخصوص نظم، اور ان 14 مصروں کے اندر ایک ہی خیال کو بار بار دہرایا جاتا ہے، کسی ایک ہی محبوبہ کو لے کر اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں اور اسی کے گرد وہ 14 مصرے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کے اندر ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر 2 مصروں کے بعد پھر اگلے 2 مصرے جو آتے ہیں ان کے قافیہ اور ردیف وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ سونیٹ پر جب بات کریں گے آگے کبھی آئی تو پھر اس کو تفصیل سے سمجھایا جائے گا۔ ویسے یہ ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اختر شیرانی صاحب کی خاصیات میں شامل ہے اس لیے سونیٹ کی میں نے کچھ تفصیل یہاں بیان کر دی۔ تو اختر شیرانی صاحب نے سونیٹ کو مغربی شاعری سے اردو شاعری کے اندر منتقل کیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ 20ویں صدی کے اندر سونیٹ کا بڑا چرچا تھا، تو شیرانی صاحب نے جب یہ چرچا دیکھا تو انہوں نے چاہا کہ اسے کیوں نہ اردو میں بھی اس کا چرچا کیا جائے، تو انہوں نے اس کو اردو میں منتقل کیا۔ ان کی ایک سونیٹ نظم میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں:
پری وجود کی تصویر نازنین عذرا. عذرا ان کی محبوبہ کا نام ہے. پری وجود کی تصویر نازنین عذرا، شہد جلوہ دیدار کر دیا تو نے، نظر کو محشر انوار کر دیا تو نے. بہادر و خواب کی تنویر مرمری عذرا، شراب و شعر کی تفسیر دل نشین عذرا. دل و دماغ کو سرشار کر دیا تو نے، شباب و عشق کو بیدار کر دیا تو نے. میری حسین میری ناز آفرین عذرا، دیار دل میں تو آئی بہار کی صورت، گدائے حسن سے اظہار عشق کیا تو نے، گنہگار سے اقرار عشق کیا تو نے. بسی دماغ میں کیف و خمار کی صورت، مٹا سکے گا نہ اب پھر آسمان مجھ کو، کہ ہے نصیب تیرا عشق جاوداں مجھ کو. تو یہ ان کی سونیٹ نظم ہے جو کہ انہوں نے مغرب سے اردو کے اندر منتقل کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور خاصیت بھی ہے. وہ وہی خاصیت ہے جو تمام شعراء کے اندر ہوتی ہے اور اس کے بغیر شاعر میرے خیال میں مکمل نہیں ہو پاتے. وہ ہے رومانیت. ان کی شاعری کے اندر رومانیت بہت ملتی ہے، لیکن رومانیت کے اندر آ کر وہ کبھی کبھی اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جو میں نے کہا نا کہ لاؤبالی پن بہت تھا اور شراب اور عشق اور محبت کی داستانوں میں اتنا کھوئے کہ پھر اپنے آپ کو ہی کھو دیا انہوں نے، نہ پڑھا نہ لکھا. تو جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ رومانیت میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ باتیں حد سے زیادہ گہری ہوتی چلی جاتی ہیں، جو کہ بعض بہت کم شعراء کے کلام کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی گہری شاعری کر سکیں. تو رومانیت کے اعتبار سے ان کا ایک 4 مصری شعر پڑھتا چلوں. لکھتے ہیں: اے عشق کہیں لے چل اس پاپ کی بستی سے. پاپ کہتے ہیں گناہ کو. اے عشق کہیں لے چل اس پاپ کی بستی سے، نفرت گہے عالم سے لعنت گہے ہستی سے. ان نفس پرستوں سے اس نفس پرستی سے، دور اور کہیں لے چل اے عشق کہیں لے چل. تو یہ رومانیت بھرا شعر ہے ان کا کہ وہ اپنے عشق کی خاطر کہیں بھی جانے کو تیار ہیں، اور اس عالم کو کہہ رہے ہیں کہ اس عالم کے اندر میرا گزارا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر عشق کرنے والوں کو لعنتیں دی جاتی ہیں. ان کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ وہ اشعار لکھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ وہ اپنی محبوبہ سے باتیں کر رہے ہیں تو اشعار، اور اشعار میں غائب محبوبہ کو غائب سمجھ کے پھر اس سے بات کی جاتی ہے. لیکن ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اشعار کے اندر یوں سمجھتے ہیں کہ وہ محبوبہ کے سامنے بیٹھ کر شعر کہہ رہے ہیں اور اپنا شعر محبوبہ کو سنا رہے ہیں. تو انہوں نے اس یعنی کلام کو مکالمے کی صورت دینے کا فن رکھتے ہیں، شعر کو مکالمے کی صورت میں بیان کرنے کا فن رکھتے ہیں. تو یہ ان کی خاصیت ہے. ان کا اس متعلق ایک شعر پڑھتا چلوں. لکھتے ہیں: تمہیں ستاروں نے بے اختیار دیکھا ہے، تمہیں ستاروں نے بے اختیار دیکھا ہے، شریر چاند نے بھی بار بار دیکھا ہے. روح پہلی چاندنی نے رات کو کھلی چھت پر، روح کہتے ہیں چہرے کو، روح پہلی چاندنی نے رات کو کھلی چھت پر، ادا سے سوتے ہوئے بار بار دیکھا ہے. تو یہ یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو یہ اشعار سنا رہے ہیں. اختر شیرانی کی ایک بہت بڑی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اختر شیرانی سے پہلے یہ عام رواج تھا کہ محبوبہ کا نام ذکر نہیں کیا جاتا تھا، اور ایک تصوراتی محبوبہ اور محبوب بنا کر پھر اس کے بارے میں اشعار اور غزلیں اور قطعات اور رباعیاں اور خماسیاں وغیرہ مسدسات لکھی جاتی تھیں. لیکن اختر شیرانی صاحب نے یہ کیا کہ اپنی شاعری میں محبوبہ کا نام ذکر کرنا شروع کر دیا، اور اردو میں پھر یہ 3 جو انہوں نے اپنی محبوباؤں کے نام ذکر کیے، پھر اردو میں یہ تینوں نام محبوبہ کی علامت بن گئے. ان کے بعد بہت سارے شعراء نے ان تینوں ناموں کو لے کر ایک تصوراتی محبوبہ بنائی اور پھر ان پہ اشعار کہے. وہ 3 نام تھے سلمیٰ، ریحانہ اور عذرا. عذرا پر تو پوری سونیٹ نظم میں پہلے پڑھ چکا ہوں. اب یہاں پر میں سلمیٰ اور ریحانہ کے متعلق ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. تو یہ 3 نام اردو شاعری کے اندر محبوبہ کے نام بن گئے اور بہت سارے شعراء نے پھر ان ناموں کو ایڈاپٹ کر کے ان پر اشعار لکھے. یہاں یہ بات میں ایکسٹرا بتاتا چلوں کہ اردو میں تو سلمیٰ، ریحانہ اور عذرا نام ہیں محبوبہ کے، لیکن عربی میں جو نام ہے وہ ہے انیزہ.
عربی کے اندر جو نام کثرت سے محبوبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے انیزہ، اور یہ جو انیزہ نام ہے یہ محبوبہ کی علامت بن چکا ہے عربی کے اندر۔ بہرحال ان کا شعر ہے جس میں انہوں نے اپنی دونوں محبوبوں کا نام ذکر کیا۔ لکھتے ہیں، سنا ہے میری سلمیٰ رات کو آئے گی وادی میں، سنا ہے میری سلمیٰ رات کو آئے گی وادی میں، یہی وادی ہے وہ ہمدم جہاں ریحانہ رہتی ہے، یعنی جس وادی میں ریحانہ رہتی ہے وہیں پر سلمیٰ بھی آئے گی، اس شعر کا مقصد ہے۔ ان کی شاعری کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے حقیقی عشق کیا تھا۔ حقیقی شاعری، یا یہ کہیے ہیڈنگ اس طرح بن سکتی ہے کہ حقیقی شاعرانہ عشق انہوں نے کیا، اور جس طرح عشق کے اندر فراق ہوتا ہے، وصل ہوتا ہے، تلخیاں ہوتی ہیں اور شیرنی ہوتی ہے، یا مطلب جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، دل سوزی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، اور عیش و عشرت بھی ہوتی ہے، تو کبھی ویرانیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی اداسیاں بھی ہوتی ہیں، تو کبھی رومانیاں بھی ہوتی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں انہوں نے فیل کر کے لکھی ہیں، محسوس کر کے لکھی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ تصور میں گھوم کے لکھی جائیں، اور ایک ہوتا ہے کہ حقیقت میں ان سب چیزوں کا تجربہ کر کے پھر لکھی جائے۔ تو اختر صاحب نے ان سب چیزوں کا تجربہ کیا، پھر لکھی، اسی لیے ان کی شاعری کے اندر ان چیزوں کی قدر بہت زیادہ ہے۔ تو اس متعلق ایک شعر میں پڑھتا چلوں جہاں پر انہوں نے اپنے تمام تجربات کا ذکر کیا ہے بڑے کھلے الفاظ میں۔ لکھتے ہیں کہ وہ گزری ہوئی مستانہ راتیں، کہ وہ گزری ہوئی مستانہ راتیں یاد ہیں اب بھی، وہ راتیں، وہ ملاقاتیں، وہ باتیں یاد ہیں اب بھی، وہ راتیں آہ جن کی گود میں ہم چھپ کے ملتے تھے، وہ باتیں جن کے پردوں میں دلوں کے تار ہلتے تھے، کتاب عاشقی کے جب الٹتے تھے ورق ہم تم، وہ راتیں جن میں بے خودی کے لیتے تھے سبق ہم تم۔ تو اس طرح کے انہوں نے اشعار کہے ہیں۔ بہت طویل لیکچر ہو چکا ہے، اور ہم نے بہت ساری باتیں اختر شیرانی صاحب کے متعلق کی، وطن پرستی، ان کی سرمستی اور سونٹ، اور ان کی سونیٹ اور جذبات نگاری، مکالمے کی کیفیت، رومانیت وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، اور ایک کافی اور وافی لیکچر ہو چکا ہے۔ اسے نوٹ کیا جائے اور ان کو ہیڈنگز کی صورت میں بیان کر دیا جائے۔